بریکاچ پت شمارا وشت کنی گپ کن گئے تھے کہ واقعہ کربلا ہرچ مسلمان استے چمے تہا عرصے کے واقعہ رشکاں ای واقعہ بابتا اگر کم کی بھی سمجھداری سوچداری ہما مسلمان کے زانتکاری داری تے دنیا تہا چوشی ہچ مردم نہیں کہ آ واقعہ کربلا چی واقع نہیں بلے انچ کی مزنے ثانیہ انچ کی مزنے واقعہ آخر اسلام اور مسلمانانا چے سرپدی دار ہوتی ہمیں درستان سے ہم گپ کن گئی وعدہ میں کو ہمراہ داری کرنی پروفیسر پیر قادر سرندی صاحب کے یک زانتکار اسلامک ماہرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر آپ کیونکہ پروفیسر بھی ہیں اور اسلامک لحاظ سے آپ کی نالج بھی اتنی زیادہ ہے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ محرم الحرام کے حوالے سے دنیا میں ہم دیکھیں کہ تاریخ اگر اسلام کی اٹھا کے دیکھیں تو بڑے بڑے واقعے گزرے ہیں اسی محرم میں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہو یا حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ایسے لیکن زیادہ تر محرم الحرام میں واقعہ کربلا کو ہی اتنا یاد کیا جاتا ہے. اس پر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ جو واقعہ کربلا کا ہے محرم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسلامی دنیا اسلامک ہسٹری کے میں بہت سارے ایسے واقعات سے بری پڑی ہے. صرف ہم محرم کے مہینہ جو کہ اسلام کا پہلا سال کا ہجری سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تاریخ حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے اور پھر دوسری جو ہے امام حسین کی شہادت کے حوالے سے جس کو ہم کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی جو تربیت خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. جب یہ واقعہ ہوا امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد جب آپ نے اپنا جانشین یزید کو مقرر کیا امیر معاویہ نے جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے آبجیکشن کیا اور یہ نہ صرف انہوں نے یہ آبجیکشن کیا بلکہ ایک جابر اور ظالم شخص کے سامنے جو حکومت کے اقتدار کے نشے میں تھا ان کو للکارا. آپ کے ساتھ تو بہت ہی کم تعداد میں آپ کے فیملی ممبرز گھر والے اور کچھ چند ایک ساتھی تھے لیکن اسلام کی خاطر اور حق کی خاطر کیونکہ یہ جنگ حق کی تھی ایک طرف ظالم تھا اور دوسرے طرف جو ہے مظلوم تھے تو اس میں بڑی زیادتی کے ساتھ بڑی دردناک انداز میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ یزید کے لشکر نے یہ ٹریجڈی کی اور آپ اس کے اندر شہید ہو گئے. لیکن کہا جاتا ہے کہ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے لیکن بظاہر تو ہمارے سامنے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا لیکن آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اور وہ جو یزید تھا وہ دنیا سے فانی ہو گئے. دراصل اس قربانی کا جی ہاں بالکل یہ بات تو صحیح ہے لیکن آج کل کی یہ جو واقعہ کربلا ہے آج کل کی نئی جنریشن کو کیا سیکھ دے کے جاتا ہے؟ کیا اس سے سیکھنا چاہیے؟ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے کیا سیکھ رہی ہے؟ ہماری جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی وہ کوئی سیاسی نہیں تھی کوئی اس قسم کی نہیں تھی کہ ہم سمجھے ان کے اپنا ذاتی کوئی اس کے اندر یہ دراصل آپ نے عالم اسلام کے لیے نوجوانوں کے لیے وہ راہ متعین کی کہ اگر آپ عمل تہم ہیں تو آپ کے سامنے جو کوئی بھی ظالم شخص اس سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس لیے قربانی دی آپ نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تاکہ کیونکہ وہ یزید نے جو حکومت قائم کی تھی جس میں بہت سارے خرافات نازل ہو گئے تھے اور اس کے اندر انہوں نے
بہت سارے نئے ایسے قوانین بنائے تھے جو اسلامی قانون کے جو ہے وہ خلاف تھے. تو نئی نسل ہمارے کے لیے تو بہت ساری امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ سارا ایک سبق ہے سب کے لیے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے. امام حسین شہید ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ جو ہے وہ امر ہو گئے. باقی مقصد جس کے لیے آپ نے یہ کیا تھا وہ یہ نہیں تھا جو آج کل ہم اس کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ جو قربانی دی, جو اپنے آپ کو پیش کیا, اس قربانی کے لیے اپنے اہل کے ساتھ جو آپ نے پیش کیا, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں جو ہے کسی جابر اور ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اور واقعہ کربلا سے ہمیں اس بات کا بھی بڑی ہم کہیں گے کہ دردناک اور ایک سیاہ باب جو ہماری تاریخ میں لکھا جاتا ہے, جس کے اندر مسلمان نے ہی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا ہے. تو لہذا نوجوان نسل کو چاہیے کہ ہمیں جو تعلیمات امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں ان پر جو ہے عمل کرے. تعلیمات سے مراد نماز, روزہ اور حج, زکات. اور قربانی کا ایک جذبہ. عالم اسلام ہی نہیں, آپ ہم دیکھیں کہ ہر وہ انسان جو مذہبی مسلمان بھی ہے یا غیر مذہبی ہے, وہ بھی واقعہ کربلا کو سنتا ہے تو وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے. مطلب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ کبھی گزرا نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس کو جو ہے قیامت تک ہمیشہ یاد ہی رکھا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہر ایسی شہادت کے بعد دین اسلام جو ہوتا ہے وہ پھر سے زندہ ہوتا ہے. تو بالکل آپ کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور اسی پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم جو ہیں اس دنیا و آخرت کے اندر اپنے جو ہے معراج کو جو ہے وہ انسان پہنچ سکتا ہے. بالکل شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پیر قادر سرندی, پروفیسر پیر قادر سرندی صاحب, کہ جنہوں نے اپنے ویوز دیے. یہ ٹیم میں ہمراہداری کن گیا کہ پیر قادر سرندی صاحب کہ آئیے گپ کو تندرو کہ واقع کربلا استے 606 سرپدی مارا دنتے رہتے نیما اے وعدہ گپ کرنے کے میں ہمراہداری کن گئے مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کے امشکر جس پرس کرنے کے واقع کربلا استے مسلمانہ نہیں واسطہ 6 سرپدی دار ہوتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مفتی صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے سال کا پہلا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہر ایک آنکھ جو ہے وہ غمزدہ ہوتی ہے, کیونکہ محرم الحرام میں ہم دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعے گزرے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو دردناک واقعہ ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ واقعہ کربلا. اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی, واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی غمزدہ کرنے والا واقعہ ہے, جہاں بربریت ہوئی, ظلم ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا فرمایا کرتے تھے, میرا بیٹا ہے, جسے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا پھول ہے, ٹھیک ہے نا, اس پھول کو, اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو یہ واقعہ کربلا غمزدہ کر دیتا ہے. اگر وہ واقعہ کربلا پر نظر ڈالی جائے, جس طرح انہیں میدان میں چھوڑ دیا گیا, جس طرح ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے, یہ کون تھے؟ یہ نواسے رسول تھے. یہ کون تھے جسے اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا قرار دیا؟ تو یقیناً محرم شروع ہوتے ہی لوگوں میں واقعہ کربلا جاگ اٹھتا ہے. اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو ظلم ہوا, جس طرح انہیں شہید کر دیا گیا, تو انتہائی افسوسناک لمحہ ہوتا ہے. حرمت والا مہینہ تو ہے ہی, یہ عظمتوں والا مہینہ, لیکن ساتھ ساتھ جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے یقیناً ہر مسلمان کی آنکھ اشبار ہوتی ہے, دل غمزدہ ہوتے ہیں. اور واقعہ کربلا ہر مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے, سننا بھی چاہیے کہ کس طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا, اور باطل کے خلاف ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, اور پھر باطل کے خلاف جھکے نہیں, اپنی جان تک دے دی. یہ بہت بڑا سبق ہے اس امت کے لیے
کہ آپ کے سامنے حق ہو تو حق پہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ حق میں دوام ہوتا ہے، حق میں ثبات ہوتی ہے، حق کے اندر استقامت ہوتی ہے۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکے، یہ بہت بڑا کام تھا۔ پھر اس طرح کس طرح بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، آپ سامعین ناظرین بھی سب جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ اینکر صاحبہ کو بھی، کس طرح بڑے بڑے واقعات، اور سب سے بڑا واقعہ خود یہی کہ حضرت علی کے فرزند نبی علیہ السلام کے نواسے شہید ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کیجیے حضرت حسین ابن علی کی فضیلت، منقبت، رفعت، ان کی اکرمیت پر کئی مطلب گفتگو، کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ المناک واقعہ ہے ان کی شہادت کا، اور پھر اس شہادت کے کئی پہلو ہیں، آپ جس پہلو پر چاہیں گفتگو ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں ان کو واقعہ کربلا کو پڑھانا چاہیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا چاہیے اپنی آنے والی نسل کو، ان کو تعلیم دینی چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے سلیبسوں میں ان چیزوں کو ایڈ کر دینا چاہیے تاکہ واقعہ کربلا کی ہر کسی کو نالج ہو کہ اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ گزرا ہے، یا کس طرح سے ہم تربیت کر سکتے ہیں اپنے آنے والی نسل کو، اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کم سے کم 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک کام تو علماء کا ہے کہ علماء اپنی منبر و محراب سے اس واقعے کو کربلا کو بیان کریں، اور پھر جب ہمارے لوگ مجمع میں موجود ہوں وہ سنیں۔ اور دوسرا یہ کہ نصاب کے اندر، اسکولوں کے نصاب میں داخل ہونا چاہیے، اور پھر اس نصاب کو پڑھایا جائے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ کس طرح انہوں نے قربانی کی، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہماری اولادیں پڑھیں گی، اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اور وہ جو تاریخی چیزیں ہیں، وہ جو مصدق چیزیں ہیں، وہ جو توثیق والی چیزیں وہ ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کتابیں خریدیں گھر میں، اور واقعات پر علماء کی سے ماشاءاللہ ملتی ہیں پورے واقعے، وہ پڑھیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ یقین کیجئے اتنا ضروری ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے ہر طرف لوگ کمپرومائز کر دیتے ہیں، لوگ جھک جاتے ہیں۔ جناب امام حسین نے جھکنا نہیں سکھایا، امام حسین ابن علی نے کمپرومائز کرنا نہیں سکھایا، امام حسین ابن علی نے حق بیان کرنا سکھایا ہے، اور حق کے لیے اگر جان جاتی ہے تو انہوں نے اپنی جان پیش کر کے دکھائی ہے۔ لیکن باطل کے سامنے وہ ڈٹ گئے اور سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ کتنا ظلم سہ لیے، مجھے بتائیے میری بہن، جان دینے سے بڑا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے قربانی؟ انہوں نے اپنی قربانی کروا لی صرف اس لیے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ڈٹ گئے۔ تو لہٰذا یہ اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ پڑھایا جائے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نسلوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری یوتھ کو پتہ نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہوا، اور نہ ہی انہیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہی انہیں سیکھنے کا وہ تجزیہ ہوتی ہے۔ یہ پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحیح واقعہ کربلا بتائیں جو موجود ہے تاریخ کے اندر، اور جس طرح مظالم ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کریں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بے پڑتی ہیں، دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کس طرح انہوں نے قربانی دی، کس طرح ان پر 10 دن تک پانی بند کر دیا گیا، کس طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت ضرورت ہے۔ جب اپنے بچوں کو سکھائیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ مولانا مفتی صاحب، آج کے اسلامی دور کو، عالم اسلام کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کو اگر یہ لے کر چلیں یا سمجھ کے چلیں تو کیا عالم اسلام میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ تبدیلیاں کس طرح کی ہوں گی اگر ہم اس سے کچھ سیکھ کر چلیں گے یا سمجھ کے چلیں گے؟ جی، ہم صرف اس میں جو ہے نا بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس واقعے سے، اور ہم اس میں واقعے کو سیکھ کر ہم یہ عمل کریں اور پڑھیں اس کو اس کے مطابق، تو ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غلبے کے لیے۔ آج ہم مغلوب کیوں ہیں کہ ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں۔ ہمارے لیے جان، ہمارے لیے مال، ہمارے لیے اولادیں، ہمارے لیے گھر اہمیت کے حامل ہیں۔ واقعہ کربلا یہ بتاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، اولادیں جاتی ہیں تو جائے۔ یہی وجہ ہے نا، آپ کو اہل بیت کے کتنے افراد نظر آئیں گے، انہوں نے قربانی دی ہے، حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم اگر یہ عالمی سطح پر بھی حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، حق بات کہنا شروع کر دیں، حق بات کے ساتھ پکے ہو جائیں، اللہ کی قسم کوئی ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ تب بھی دیکھیں واقعہ کربلا کب ہوا تھا، آج لوگ افسوس زدہ ہوتے ہیں، آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، آج بھی ہم لوگ اس کے تذکرے کرتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟
ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اگر اس پر عمل کریں یقین کریں اسلام کو غلبہ ملے گا, کفر ٹوٹے گا, یہود و حنود ٹوٹیں گے اور اللہ رب العزت کی مائیت بھی آئے گی. آج کمپرومائز بنے ہوئے ہیں, اپنی جان ہمیں پیاری ہو گئی, اپنے مال پیارے ہو گئے, اولادیں پیاری ہو گئی, حق کے لیے کھڑا ہونا ہم نے نہیں سیکھا. اس میں بہت کچھ معلوم ہے واقعی. اور جب یہ ہم سیکھ لیں عمل کریں یقین کریں خود آپ پاکستان ماشاءاللہ چینل ہے آپ کا یہاں پر ہے, اگر یہاں پر بھی عمل کر دیں یقین کریں کہ ہماری اہمیت دنیا میں بہت بڑھ جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پہ کھڑے ہونے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. اور حسین ابن علی کی شہادت سے, واقعہ کربلا کی شہادت سے کئی سبق ہمیں ملتے ہیں جو سبق حاصل کریں گے عالم اسلام میں ہمارا قد بھی بڑھے گا بلکہ عالم دنیا کے اندر اللہ ہمیں عزتیں اور رفعتیں عطا کریں. بالکل بالکل. لاسٹ سوال ہے مفتی صاحب کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی بھی جھکنا نہیں چاہیے, ظاہر ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے, وہ جنت کے سردار ہیں. تو آج کل کی جنریشن تو اب بولتے ہوئے بھی ڈرتی ہے کہ کم سے کم اگر ہم نے کوئی لفظ بھی بول دیا صحیح کا حکمران کے سامنے, جابر کے سامنے, ظالم کے سامنے, تو اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو سب دیکھتے ہیں. تو ان حالات میں کس طرح حق کی آواز کو بلند کریں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یقیناً حضرت حسین ابن علی جیسا تو کوئی نہیں بن سکتا, لیکن ہم ان کے اسوے سے, ان کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی زندگی سے ہم جب سیکھیں گے تو ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کلمت الحق کہنے والے بنے تو صحیح, کتنا بڑا ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے, افضل الجہادی کلمت الحق کی عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے. حضرت حسین ابن علی نے عملی زندگی میں کر کے دکھایا, کس طرح کہ سب کچھ پیش کر دیا, کلمہ حق کا اور دنیا کو بتایا. تو اگر ہم کرنے والے ہم اس جیسے تو نہیں بن سکتے, کم سے کم ان سے سیکھ تو سکتے ہیں نا, ان کی سیرت پہ مطالعہ کر کے اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں نا, کریں. اور یہ زندگی جان لیں یہ زندگی عارضی ہے, یہ مال عارضی ہے, یہ سب کچھ عارضی ہے. ہماری اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی. اگر اس پر ہمیں یقین آ جائے تو یقین کریں ہم کلمہ حق کہنے والے بن جائیں گے. ہماری یوتھ کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ کلمہ حق کہیں گی ان کے ساتھ خیر ہے. جو ہوتا ہے دیکھیں جو ہوتا ہے وہ ہو, کلمہ حق کہنے والے بنے. جناب واقعہ کربلا سے ہمیں یہ ملتا ہے, جابر کے سامنے جھکنے والے نہ بنے, ظالم کے سامنے گردن جھکانے والے نہ بنے, بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. اور جابر بادشاہ کوئی بھی ہو جو ظلم کرے, جو جبر کرے, جو زیادتی کرے, اس کے سامنے کلمہ حق ہے, اور کلمہ حق کے لیے جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کریں. دیکھیں حضرت حسین نے جان دے دی, ٹھیک ہے نا, تو اور کیا اس سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا, یقین کریں کچھ نہیں ہوتا. کلمہ حق کہیں گے, اللہ کی معیت, اللہ کی نصرت. آج وہ چلے گئے لیکن آج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج زندہ ہیں. ہم کلمہ حق کہیں گے, کلمہ مر جانے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی زندہ ہوں گے اور شہید ہوں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد رفیق سلفی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہم سے بات کی. ادھر محکمہ امرداری کا مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کہ شر زانتکاری مارادات کے حق کے رایا ہرچی بھی دیما مزنے چی مزنے جابر بھی مزنے چی مزنے ظالم بھی مزنے چی مزنے حکمران بھی بھلے ہما جگہ کے حق کے گپ بھی اودا انسان مسلمان استیا نجوب کی کدیائی دیما ہمیں مزنے سبق ماراستے واقعہ کربلا دا بلے دیم ترانگا گپ کنی دا زیری ایک بریک اچ پت کا ہی.